تو سخاوت جو ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے سخی 3 چیزوں کے قریب ہوتا ہے، 1 چیز کے دور ہوتا ہے. بس اب میں بیان ختم کرنے لگا ہوں، اگلے 2-3 منٹ میں توجہ میری طرف رکھیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار. 3 چیزوں سے قریب ہوتا ہے سخی، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب. سخی سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور 1 چیز سے دور ہوتا ہے، کس سے؟ جہنم سے دور ہوتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں فرمایا والبخیل کنجوس بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار. جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، اے زکوٰۃ پوری نہ دینے والوں، اے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں، سنو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو بخیل ہوتا ہے نا وہ اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، مگر جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں سخاوت والی میں ہوں یا معاذ اللہ بخل والی میں. ایک صحابی رسول کی شکایت آئی نبی پاک کی بارگاہ، بڑی یونیک شکایت ہے. شکایت کیا کی؟ بھائی آئے کہتے حضور یہ حضرت قیس انصاری ان کے بھائی آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے حضور یہ صحابی ہیں مگر یہ خرچی کر دیتے ہیں، بچاتے ہی کچھ نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. تو جب حضرت قیس کی بارگاہ میں نبی پاک نے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور میری آمدنی جتنی ہے، جتنا خرچہ ہے وہ اپنے گھر بار پہ خرچ کرتا ہوں، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، بچاتا کچھ نہیں ہوں. پیارے آقا نے پتہ کیا کیا؟ نبی پاک نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک، انفق ينفق اللہ علیک. آقا فرماتے خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا، خرچ کر اللہ اور عطا فرمائے گا. شکایت لے کر آئے تھے، آقا حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اور راوی لکھتے ہیں اس کے بعد اللہ نے اتنی مال میں برکت عطا فرما دی کہ ان کا مال ملٹیپلائی ہو گیا. یہ اتنے سارے بزرگ بیٹھے ہیں جو پوری زکات دیتا ہے، آپ ان سے پوچھیں اگلے سال زکات زیادہ دیتا ہے. ارے زکات زیادہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی نا. تو خرچ صرف زکات کیوں؟ الحمدللہ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا. کبھی ایک بزنس مین کے پاس گیا، کمال کی بات کی، کہتے یار زکات دے دی پوری تو کیا کمال کیا، یہ تو ڈیوٹی ہے، میں تو گنتا جب ہوں کہ زکات کے بعد اللہ کی راہ میں اور کیا خرچ کیا. تو ایسا کوئی پرٹیکولر اپنا اماؤنٹ رکھیں، اس میں غریبوں کی مدد کریں، بالخصوص سید صاحبان کی مدد کریں، کیونکہ سید کو تو زکات نہیں دے سکتے نا. اب آپ کے زکات کے علاوہ میں نے خرچ نہیں کرنا تو پھر اہل بیت کی کون خدمت کرے گا؟ تو آل رسول کی خدمت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مال کہیں نہیں جاتا. اب آخری بات، سبحان اللہ، اب وہ کیا ہے؟ ہم نے یہ تو سن لیا. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا اے ابلیس مجھے یہ بتا کہ تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ اچھا اب ذرا بتائیے گا کہ آپ کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں؟ ابلیس یعنی شیطان ہم سے زیادہ محبت کرے یا ہم سے زیادہ نفرت کرے؟ ہیں نفرت نا، دوست تو نہیں بننا نا شیطان کا. ہاں شیطان جس سے زیادہ نفرت کرے سمجھو وہی اچھا آدمی ہے نا. اب سن لیجیے یہ دونوں سوال کا زبردست جواب ہے. شیطان کہتا ہے مجھے کنجوس مومن سے زیادہ محبت ہے اور فاسق سخی سے نفرت ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. مومن ہے مگر کنجوس ہے، کہتا ہے مجھے بڑا پسند ہے، اور گناہ گار ہے مگر سخی ہے، کہتا ہے مجھے اس سے بڑی نفرت ہے. کیوں؟ حضرت یحییٰ نے فرمایا ایسے کیوں، یہ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کنجوس کے لیے تو کنجوسی کافی ہے. اگر یہ خرچ نہیں کر رہا نا، بے شک نمازیں پڑھ رہا ہے، بے شک تلاوت کی ہے. کتنے میسجز ہیں یار واللہ میرے پاس اس ٹاپک پر ابھی 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، اتنی چیزیں میں نے اسکپ کی ہیں. لیکن یہ 3 آیتوں کے تحت ہے. جس نے پورا قرآن پڑھ لیا، جس نے پورا قرآن انڈرسٹینڈ کر لیا، بتاؤ کیا کیا خزانہ نہیں ہے قرآن میں. ہم تو چومنے کے لیے رکھا ہے، جلدان میں اوپر قرآن رکھ دیں گے. تو ٹوڈے میں نے 3-4 باتیں کی ہیں، اس کو یاد رکھ کر لیجئے گا. خود بھی سخی بنیں، اپنے بچوں کو بھی سخی بنائیں. خود بھی اللہ پر بھروسہ کریں، اپنی اولاد کو بھروسہ سکھائیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سب کچھ میرے رب کا ہے. اللہ کے آگے محتاج بن جائیں، زبان سے نہیں دل سے. پھر دیکھیں وہ کیسے کریم آپ کی مدد. اب آپ محتاج ہی نہیں ہے تو مدد کیسے ہوگی؟ محتاج بنے پھر دیکھیں کیسے مدد ہوتی ہے. اور میں اکڑ غرور تکبر دکھا دیں، غریبوں کی مدد کریں، اور پھر قرآن سے محبت کریں، قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں. اللہ کرے آج کا یہ بیان ہم سب کے لیے تربیت کا اہتمام کرنے والا ہو. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں.